پاک نے خود فرمایا میرے محبوب میرے قرآن میں میرے خلیل کا ذکر کیجئے، میرے خلیل کو یاد کیجئے، میرے خلیل کے بارے میں امت کو بتائیے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اللہ پاک قرآن میں آیات کو نازل کر رہا ہے، اپنے حبیب سے فرمایا، اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا کہ میرے خلیل کا ذکر کیجئے، میرے خلیل کے اوصاف بیان کیجئے، اپنی امت کو بتائیے، ایمان والوں کو پڑھ کے سنائیے، ان کی دعوت کا ذکر بھی کرے، ان کی نصیحتوں کا ذکر بھی کیجئے۔ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سب سے پہلا تعارف اللہ پاک نے خود اپنے خلیل کا کروایا، فرمایا وہ نبی تھا، وہ صدیق تھا، اپنے قول و فعل میں ہر بات کے اندر صداقت رکھنے والا تھا، فرمایا وہ صدیق ہے، اعلیٰ درجے کا نبی ہے۔ پھر فرمایا ان کی دعوت یہ تھی اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل کی دعوت کا ذکر کیجئے، انہوں نے جو دعوت دی، عراق والوں کو دعوت دی، ایسے زمانے کے اندر پیدا ہوئے، ایسے لوگوں کے درمیان پروان چڑھے جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، خدا اپنے انہوں نے بتوں کو بنایا ہوا ہے، فرعون بھی ان کا خدا بنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھرانہ بھی بت پرستی کے اندر ہے، ان کے والد آزر بھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر بیچنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل کو فرمایا میرے خلیل سب سے پہلے گھر والوں کو سمجھائیے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو میری طرف بلائیے، انہیں توحید کی دعوت دیجئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو جو دعوت دی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، اپنے حبیب سے فرمایا میرے خلیل نے جو دعوت دی اس دعوت کا ذکر کیجئے، اور دعوت کس انداز میں دی، کتنے اعلیٰ طریقے سے دی، کتنے نرم لہجے کے اندر دعوت دی ہے۔ اپنے والد کو مخاطب فرمایا یا آبتی، سب سے پہلے فرمایا اے میرے ابا جان، ادب کا خیال بھی کیا ہے، ان کے مرتبے کا خیال بھی کیا ہے، سختی کا معاملہ نہیں فرمایا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ادب کے ساتھ اپنے والد سے فرمانے لگے یا آبتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، فرمایا اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، جو سننے پہ قادر کوئی نہیں، دیکھنے پہ قادر کوئی نہیں، نفع نقصان پہ قادر کوئی نہیں۔ دلائل کے ذریعے سمجھانے لگے، عقلی دلائل کے ساتھ بھی سمجھایا، فرمانے لگے ابا جان دیکھیے یہ آپ کی بات سننے پہ قادر کوئی نہیں، آپ کی بات کا جواب دینے پہ قادر کوئی نہیں، آپ کے نفع نقصان پہ قادر کوئی نہیں، جس پہ عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ بننے میں خود آپ کے محتاج ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا، گارا بنایا، پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں نصب کیا ہے۔ فرمانے لگے یہ نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، ان کی عبادت نہ کرے، ان کی پوجا نہ کرے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اب اپنی نبوت کا ذکر بھی فرمایا، اپنی رسالت کا ذکر بھی فرمایا، فرمایا میں یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ یہ جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بتانے کی وجہ کیا ہے؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔
جو علوم آپ کے پاس نہیں ہیں وہ علوم اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو میری پیروی کرنی چاہیے۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ہدایت والے راستے پہ آنے کے لیے آپ بے شک میرے والد ہیں، آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، لیکن نبی میں ہوں۔ کیا فرمانے لگے کہ نبی میں ہوں، رسول میں ہوں، چاہے آپ کا بیٹا ہوں، آپ والد ہیں، آپ والد ہو کر بھی میری پیروی کریں گے، آپ میرے راستے پر چلیں گے، کیونکہ نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے، رسول سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن نبی رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اب فرمایا کہ آپ میری پیروی کریں، میرے راستے پر چلیں، یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ان کی دعوت اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے بارے میں فرمایا، گھر والوں کے بارے میں فرمایا۔ خود نمازی ہو، گھر والوں کو نماز کی دعوت دو، یہ سب سے پہلا فریضہ ہر مسلمان پہ۔ خود نیک کام کرتے ہیں، سب سے پہلے گھر والوں کی فکر کریں۔ باپ اگر غلطی کر رہا ہے، باپ ہے، ادب کے دائرے میں اسے سمجھانا اولاد کے بھی ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے، دعوت دے رہے، بتا رہے۔ یہاں باپ غلطی کرتا ہے، بیٹے کو پتہ بھی ہے، کہتا باپ میں کیا کر سکتا ہوں، بھئی یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا باپ میں کیا کر سکتا ہوں، کھڑے ہوئے سامنے ادب سے، احترام سے فرمانے لگے جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی مان کر چلیں۔ فرمایا اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ماں کے اندر کوئی غلطی ہے، اولاد کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ باپ کے اندر ہے، بڑے بھائی کے اندر ہے، رشتے میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اسے بھی سمجھانے کا شریعت کہتی ہے کہ اسے بھی سمجھاؤ، اسے بھی بتاؤ، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر اسے سمجھاؤ۔ فرمایا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمانے لگے یہ راستہ چھوڑ دیجئے، بت پرستی سے توبہ کر لیجئے، بتوں کی عبادت کرنے سے توبہ کیجئے، کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان نے اس راستے پہ لگایا ہے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے گمراہی کے اندر زندگی گزار کے جائے، نافرمانی کے اندر زندگی گزار کے جائے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے، تاکہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے، آخرت بھی خراب ہو جائے۔ وہ تو قسم کھا کے آیا ہے میں انسان کو گمراہ کروں گا، اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر سمت سے آ کر گمراہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کا ذکر فرمایا، فرمایا شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا ہے، سیدھے راستے سے آپ کو ہٹا دیا ہے۔ فرمایا ابا جان یہ راستہ شیطان کا ہے، اس راستے پہ چل کر شیطان راضی ہوگا، رحمان راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا، خالق راضی نہیں ہوگا، پروردگار راضی نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کی عبادت کرو گے راضی ہوگا، جس مالک نے کھانے کے لیے دیا اس کی عبادت کرو گے راضی ہوگا، جس مالک نے آسمان زمین کی نعمتیں عطا فرمائی اس مالک کی اطاعت کرو گے وہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمانے لگے شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کو راضی نہ کریں، شیطان کو خوش نہ کریں۔ فرمانے لگے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی
3 آیات میں سمجھانے لگے، چوتھی آیت میں انجام کا ذکر بھی فرمایا۔ اگر میری بات کو نہیں سمجھا، اگر میری بات کو نہیں مانا، اگر میری دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر فرمانے لگے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا مجھے ڈر ہے اگر آپ نے سیدھا راستہ اختیار نہ کیا، رحمان کا عذاب آ جائے گا، رب رحمان کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، اللہ کی گرفت کے اندر آ جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے اندر آ جاؤ گے، اور جب اللہ کے عذاب میں آ گئے تو پھر شیطان کے دوست بنا کر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، شیطان کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ہر طریقے سے سمجھایا ہے، نفع کے اعتبار سے بھی سمجھایا، فائدے کے اعتبار سے بھی سمجھایا، انجام کے اعتبار سے بھی سمجھایا۔ اس لیے دعوت کا طریقہ یہ ہے، فضائل کا ذکر بھی کیا جائے، نماز کی فضیلت بتائی جائے، نماز پڑھنے پہ اتنا اجر ملے گا، نماز پہ اتنا ثواب ملے گا، فضائل کے بعد اللہ کا عذاب بھی بتایا جائے، نماز نہیں پڑھو گے انجام کیا ہوگا، بے نمازی کے ساتھ موت کے وقت کیا معاملہ ہوگا، بے نمازی کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، بے نمازی کے ساتھ حشر میں کیا ہوگا۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے، یہ دعوت کا انداز ہے، پہلے فضائل بھی سمجھائے، اگر نہیں سمجھے انجام بھی بتا دیا ہے۔ فرمایا اگر بات کو نہیں مانا، فرماتے مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب دنیا میں ہی نہ آ جائے۔ کتنے احسن طریقے سے سمجھایا، بتایا، کیونکہ والد ہے نا، بہت پیارا طریقہ اختیار کیا، بہت زبردست طریقہ۔ پہلے بتایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کیا فائدہ آپ نے بنایا ہے، یہ تو خود آپ کے محتاج ہیں، آپ کی کیا ضرورت پوری کریں گے، سارا کچھ سمجھایا بتایا۔ جب سمجھا چکے اور دیکھا کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر آخرت کا ذکر بھی کر دیا کہ اگر میری بات نہیں سمجھیں گے تو پھر رحمان کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، رحمان کا جب عذاب آتا ہے تو پھر رشتے ناتے بھی انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جب عذاب آیا تو ان کی بیوی پر بھی عذاب آیا، مسلمان نہیں تھی، عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، پیغمبر کی بیوی ہونا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی رشتہ بھی کسی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ناراض نہ ہوئی ہے، یہاں تو ہم کسی پیر کے ہاتھ میں دے کر خالی کوٹی جنت میں جانا چاہتے ہیں، بغیر نماز کے چاہتے ہیں، پکڑ لیا پیر صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا، بس پیر صاحب جنت لے جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، شیطان نے گمراہی میں ڈال دیا ہے جیسے ان کو گمراہی میں ڈالا تھا۔ انسان کی نجات، کامیابی اللہ نے اعمال کے اندر رکھی ہے۔ اگر ہاتھ میں ہاتھ دینے سے صرف جنت ملتی ہے تو صحابہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کن کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت فاطمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرے والد نبی ساری رات کھڑی ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے، دن بھر چکی چلانا، کنویں سے پانی نکالنا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا اور ساری رات کھڑی ہو کے اللہ کا قرآن پڑھنا۔ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس جی فلانا بچا لے گا، ڈھمکانا کوئی نہیں بچائے گا، آپ ناراض ہوتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے۔ کوئی کسی کو اللہ والوں سے تعلق کس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہمیں نیکی کی طرف بلائیں، ہمیں نماز سکھائیں، ہمیں قرآن سکھائے، اللہ سے ہمیں ملوائے، اللہ کے رسول کی محبت دل میں ڈالے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غافل ہو کے بیٹھ جاؤ اور بس وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، پکڑانے والے اس کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگر عمل نہ ہوا
کیا فرمایا کہ ابا جی آ جائیں سیدھے راستے، باپ ہے اس کو کیا فرما رہا؟ اپنے والد کو حضرت ابراہیم فرما رہے کہ ابا جی اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں بچا سکتا اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ میری بات نہیں مانتے تو فرمایا پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہے چاہے وہ کافر کی بیوی ہو، اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون ظالم، خود کتنا بڑا ظالم، اس کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی، اللہ نے موت سے پہلے اس کا محل جنت میں اس کو دکھایا۔ رشتے ناتے اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، شوہر کافر ہے اور بدترین کافر ہے، ظالم ترین انسان ہے، لیکن بیوی مسلمان ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے اسے موت بعد میں دی، جنت میں محل اسے پہلے دکھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی مسلمان نہیں ہے، اللہ قرآن میں بار بار فرما رہا ہے کہ میں نے اس پر آسمان سے پتھروں کی برسات کی ہے۔ کبھی دھوکے میں مت رہیے، اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابا جی سمجھ جائیے۔ فرمایا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ہر طریقے سے سمجھا چکے ہیں، اپنے والد کو خبردار کر چکے ہیں، والد نے ماننے کے بجائے آگے سے دھمکانا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا، کہنے لگے اے ابراہیم اگر اس دعوت سے باز نہیں آیا، ہماری بتوں کی مذمت کرنے سے اگر باز نہیں آیا، پتھر مار مار کے سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے تمہیں مارا جائے گا۔ والد سگے بیٹے کو کہہ رہا ہے اگر توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا، پتھر مارے جائیں گے۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اپنے آپ سے بھی دور کر دوں گا، گھر سے بھی دور کر دوں گا، گھر سے بھی تجھے نکال دوں گا۔ مارنے کی بھی دھمکی دی ہے، گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی ہے، لیکن اللہ کا نبی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں۔ والد کی دھمکی کا جواب بھی کتنے نرم لہجے میں دیا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کی دھمکیوں کے بارے میں فرمانے لگے، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ فرمایا ابا جان میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا، آپ کے لیے فکر مند رہوں گا، آپ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، اپنی محنت کو چھوڑوں گا نہیں، سمجھانے کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ پیغمبر کا کام ہی یہ ہے، رسول کا کام ہی یہ ہے۔ پیغمبر نتیجے کو نہیں دیکھتا، پیغمبر نتیجے پہ نظر نہیں رکھتا، پیغمبر تو اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے۔ اتنے نرم لہجے میں فرمایا سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار بھی کروں گا، اپنے رب سے آپ کے لیے دعائیں بھی کروں گا، ہدایت کی فکر بھی کروں گا۔ انہو کان بی حفیا، فرمانے لگے آپ کو معلوم نہیں میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اتنی خوبصورت بات فرمائی اس آیت میں، رب کعبہ کی قسم، والد کو سمجھایا، پیار سے سمجھایا، پھر اللہ سے اپنا تعلق بیان کیا کہ جس کی طرف میں بلاتا ہوں، فرمایا پتہ ہے میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، انہو کان بی حفیا، فرمایا میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ مجھ پہ بڑا ہی کرم کرتا ہے، وہ بڑا ہی رحیم ہے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ میں اس سے دعا کرتا رہوں گا، آپ کے مقدر میں ایمان ہوا تو آپ کو ایمان ہوا عطا فرما دے گا۔
دعوت کا طریقہ سمجھاؤ، سمجھانے سے اگر کوئی باز نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ اس کے لیے دعا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو سمجھایا، نہیں سمجھا تو پھر ہم بھی لال پیلے ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، گرم سرد ہو جاتے ہیں کہ تجھے سمجھایا باز نہیں آیا، تھپڑ چھپڑ بھی لگ جاتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، بدتمیزی شریعت ہوتی ہے نہیں۔ تم نے سمجھایا، اللہ نے تمہیں اس کا ثواب عطا کر دیا ہے، تمہیں اس کا اجر اللہ نے دے دیا ہے۔ اب سمجھانے کے بعد اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ اسے ہدایت عطا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے نا، کتنا سمجھایا ان کو، انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ مارا۔ صرف مارا نہیں، جسم اطہر کو زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر پتھر نہیں مارا، خون نہیں بہا، نالین مبارک تک خون سے بھرے ہوئے۔ حضرت زید جو ساتھ فرماتے نالین خون کی وجہ سے آپ کے تلووں سے چمٹ گئے تھے، اتنا خون جمع ہے۔ سمجھانے گئے نا، سمجھایا نہیں سمجھے، آگے سے انہوں نے کتنی بدتمیزی بد تہذیبی کی، لیکن میرے آقا نے پھر بھی واپسی پر کیا فرمایا؟ میرے رب ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرما۔ فرشتہ کہہ رہا ہے پہاڑ والا، حکم دیجئے ابھی پہاڑوں کے درمیان میں ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا۔ ملک الجبال کہہ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، آقا حکم دیجئے ہم انتظار میں ہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں، نبی کا کام ہی نہیں ہے، نبی کا کام ہے سمجھانا، بتانا، نہیں سمجھتے دعا کرنا، ان کے مقدر میں ہوگا، اللہ انہیں ایمان عطا فرما دے گا۔ وہ انتقام نہیں لیتا، نبی اپنا بدلہ نہیں لیتا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی ویسا ہے، نبی نہیں کہا، نبی دعا کرتا ہے۔ میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کو سمجھا رہے، نہیں سمجھے، کیا فرمایا؟ سأستغفر لک ربی، کوئی بات نہیں، آپ نہیں سمجھے لیکن پھر بھی میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔